سنیں، میں ایکشن لینے کے لیے مجاز نہیں، میں کمیشن جو ہے وہ اپنی ریکمنڈیشن پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھجوا دیتا ہے، اس میں ایکشن سجیسٹ کرتا ہے، جیسے پہلے کمیشن نے سجیسٹ کیا. اور آپ یقین کریں کہ ارسپیکٹو آف دا فیکٹ ہو از ہو، کسی کے ساتھ خواہ وہ کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ہو، کسی کے ساتھ کسی رعایت کا یا کنسیشن کا کوئی جواز نہیں. آپ نے ریکمینڈ کیا ہے آئی ایس آئی اور خفیہ اداروں کے؟ نہیں، ابھی رپورٹ ہم نے فرنش نہیں کی، لیکن ایک بات صرف ذہن میں رکھیں آپ کہ ہوسٹائل ایجنسیز کا جو کردار ہے آپ اس کو بھی لائم لائٹ میں لائیں، اس کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ ہوسٹائل ایجنسیز کا کیا کردار ہے. اب صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہر کیس میں آئی ایس آئی ذمہ دار ہے یا ایم آئی ذمہ دار ہے یا فرنٹیئر کور ذمہ دار ہے، ایسا نہیں ہے. جب 8 سال ہو گئے اس کیس کو اور ابھی تک آپ نے ریکمینڈ نہیں کیا ان ذمہ داروں کو؟ ایسی بات نہیں ہے. مطلب جسٹس کمال کی منصور میں کمال صاحب کی جو رپورٹ ہے اس میں ذمہ داری کا تعین ہے، ذمہ داروں کا تعین ہے. ہم جو رپورٹ فرنش کر رہے ہیں اس میں ذمہ دار جن لوگوں کا ان کا تعین ہے، اور اس میں مطلب یہ میں انڈر اوتھ ہوں کہ میں ڈسکلوز نہ کروں. یہ صرف حکومت نہیں، یہ حکومت پاکستان بتائے گی کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، کیونکہ میرے مینڈیٹ میں نہیں ہے اور میں انڈر اوتھ ہوں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دوبارہ کہ خواہ کوئی بھی ہو، جتنا بڑا سے بڑا افسر کسی بھی محکمے کا، کسی بھی ادارے کا ہو، اگر وہ رسپانسیبل ہے تو آپ یقین کریں نہ صرف اس کی ذمہ داری کا تعین ہوگا اور اس کے خلاف ایکشن بھی میں ریکمینڈ کروں. ایبٹ کمیشن کے سربراہ کا رپورٹ منظر عام پر لانے کا مطالبہ، اسی معاملے پر بات کریں گے. ڈائریکٹر نیوز جیو نیوز رانا جواد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. رانا صاحب بتائیے گا، ایبٹ آباد کمیشن کے سربراہ کا رپورٹ منظر عام پر لانے کا مطالبہ، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، یہ تو جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نہیں پوری دنیا جو تھی اس پہ اس خبر پہ ہل کے رہ گئی تھی کہ ایک مطلوب ترین شخص القاعدہ کا سربراہ جو ہے وہ پاکستان کے ایک ایسے شہر میں ہے جو کہ اسلام آباد کے بھی قریب ہے اور جہاں پہ ملٹری اکیڈمی بھی ہے. اس کے بعد ظاہر گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا، کمیشن کو اختیارات بھی دیے گئے کہ وہ پروب کرے. کئی ماہ اس کی کارروائی چلی، اس کے بعد انہوں نے اپنی رپورٹ بھی مرتب کی اور پھر اس کے بعد وہ رپورٹ غائب ہو گئی. اب آج تک وہ منظر عام پہ سرکاری طور پہ نہیں لائی گئی. اس کے حوالے سے کئی رپورٹس کی ذکر ہوا، لوگوں نے اس پہ تبصرے بھی کیے، لیکن آج کمیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ اصل رپورٹ جو ہے وہ ابھی تک باہر نہیں آئی ہے. یہ تو ظاہر ہے حکومت پاکستان کا کام ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر کو سبمٹ کروائی تھی کہ اگر اس میں پاکستان کے انٹرسٹ کی یہ بات ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس دنیا کے مطلوب ترین شخص کو ہلاک کیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہم نے اپنی کمزوریوں کوتاہیوں کی نشاندہی کی یا اس دعوے کے حوالے سے جو سچائی تھی اس کو پروب کیا، تو اس کا آنا یہ تو